بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے مزید آگے بڑھیں، آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی ہیلتھ ڈائری وفاق اور صوبوں کے محکمہ صحت کے اہم مسائل اور خبروں کے اندر کی خبروں پر مشتمل ہے۔ آج گفتگو کا آغاز محسن بھوپالی کے ان مصروں سے: ظلم آزاد ہے اور جبر پہ تعزیر نہیں، بحر ایماں جو اٹھے کوئی بھی شمشیر نہیں، ہے ستم خوردہ بہت عدل کی زنجیر نہیں، قصر انصاف تو ہے کوئی جہانگیر نہیں۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ جب تک پانی سر سے اونچا نہیں ہو جاتا ہے ہمارے ادارے خواب غفلت سے جاگتے نہیں۔ شعبہ صحت کے بنیادی نظام نرسنگ کی تعلیم و تربیت عالمی سطح پر جب زد میں آئی تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو قومی طبی تعلیم و تربیت کے ہچکولے کھاتے نظام کو سنبھالنے کا بالآخر خیال آ ہی گیا، اور پی ایم ڈی سی نے اپنے ایک حالیہ اجلاس میں طبی پروفیسرز کی کمی کے پیش نظر ملک بھر کے 187 سرکاری اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں آئندہ 3 سے 5 سال کے دوران ان کی نشستوں میں مزید اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی ریگولیٹری اتھارٹی فیکلٹی کی کمی کے باوجود کرپٹ سیاسی نظام کے حکم پر ملک بھر میں طبی کالجوں کے جنگل کی پرورش کا فریضہ زر کے زور پر اور سیاسی دباؤ کے تحت سر انجام دے رہی تھی، اس وقت کونسل نے اہلیت کے معیار کو دیکھتے جانتے ملک میں عطائی ڈاکٹروں کے ان کارخانوں کو کھولنے کی اجازت کیوں دی؟ گو کہ نشستوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ دیر آید درست آید، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی طبی تعلیمی قبولیت کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے والے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کو 1 سال میں فیکلٹی مکمل کرنے کی مہلت دے کر اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے والے اداروں کی الحاق کو منسوخ کرنے کا درست فیصلہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں آج 3 فروری پیر سے 6 فروری تک نرسنگ کمیونٹی کی جانب سے کونسل کی خلاف قانون صدر فرزانہ ذوالفقار کو ہٹانے کے لیے 3 روزہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ 3 روزہ احتجاج اسلام آباد میں کونسل کے دفتر کے سامنے کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ فرزانہ ذوالفقار کی تعلیمی اسناد بھی جعلی ثابت ہو چکی ہیں، لیکن وفاقی محکمہ صحت کی رٹ نرسنگ مافیا کے سامنے مسلسل سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، وعدے کے مطابق سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کی تہلکہ خیز خبر یہ ہے کہ مذکورہ ہسپتال میں اہم ترین اکاؤنٹ کا شعبے کا کوئی پرفان حال نہیں ہے۔ پہلے اکاؤنٹنٹ کو 20 سال سے زائد عرصے کے بعد صرف میڈیکل فٹنس کی تکنیکی خرابی کو جواز بنا کر اسے جبری طور پر برطرف کر دیا گیا، حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ سروسز اسپتال کی انتظامیہ کا احتساب کیا جانا چاہیے تھا۔ بعد ازاں اس اہم پوسٹ پر تعینات اکاؤنٹنٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد سے تاحال یہ اہم شعبہ کئی ماہ سے بغیر اکاؤنٹنٹ کے کیسے اور کس قانون کے تحت چل رہا ہے؟
جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ہسپتال کی کوئی نیم طبی عملے کی غیر رجسٹرڈ تنظیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو بلڈوز کر کے خاتون فیزیو تھراپسٹ کو اکاؤنٹنٹ بنانے کے لیے اپنی سر توڑ ناکام کوشش بھی کر چکی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سرکاری ملازمت میں جبری چھٹی، جبری معطلی، جبری برطرفی کی اصطلاحات تو سنی ہوں گی، لیکن سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے سابق MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے یہاں کے سینئر کلرک محمد اشفاق کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ہراساں اور ڈرا دھمکا کر قبل از وقت جبری ریٹائرمنٹ کا خوفناک منصوبہ متعارف کرانے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح مذکورہ ہسپتال کی انتظامیہ کی کلیدی اسامی کی ساکھ کو ہی ملیا میٹ نہیں کیا گیا، بلکہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے سندھ میں نافذ کردہ کوٹا سسٹم کی بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی فیملی نے شاید تاحال ان کے نام کو اور ان کے منصب کو اب تک اتنا کیش نہیں کروایا ہوگا جتنا موصوف ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے کزن ہونے کے اپنے دعوے کے ساتھ سیکریٹری صحت کے منصب اور ان کے نام کو نیلام کا مال بنا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، سندھ میں بہتی الٹی گنگا کو سیدھی سمت میں رکھنے کے لیے تاجر برادری اور محافظان پاکستان اس وقت سندھ کے مظلوم اور محکوم عوام کے لیے بہت بڑی امید ہیں۔ اسی ہفتے میں بعض وزراء اور سیکریٹریز کے تبادلے بہت اہمیت کے حامل بتائے جا رہے ہیں۔ ان تبادلہ ہونے والے سیکریٹریز میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس تو خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ رواں مالی سال برائے 2023-24 کی دھاندلی زدہ ٹینڈر کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تیسری سہمائی کا آغاز ہوا ہے، لیکن چوتھی اور آخری سہمائی کا بجٹ بھی خرچ ہو چکا ہے۔ کراچی سے سکھر تک محکمے سے سندھ کے بڑے چھوٹے تمام اسپتالوں میں، ساتھ ہی ضلعی صحت دفتروں کے ماتحت ڈسپنسریز، میٹرنیٹی ہومز میں بھی لازمی دوائیں اور مریضوں کا بنیادی سامان دستیاب نہیں ہے، جبکہ ہسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے اربوں روپے کا اضافی بجٹ طلب کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں یہ روشن صورتحال سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر امجد سراج میمن کی بے مثال کارکردگی اور کمیٹی پہ کمیٹی بنانے کا یہ نتیجہ ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے MD-CAT 2023 میں پرچہ آؤٹ میں ایسے گل کھلائے ہیں کہ FIA اس کی فارنسک رپورٹ تاحال پیش کرنے میں ناکام ہے، یا اس قومی جرم میں ملوث لوگوں کو بچانے کے لیے پیچھے اور کوئی ہے۔ جبکہ ہسپتالوں کے بجٹ کے غلط استعمال میں صوبے کے سرکاری ہسپتالوں ڈاکٹر روت کے امفاؤ سول ہسپتال، ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ، تین سروسز ہسپتال کراچی میں خلاف قانون خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کیڈر چینج مافیا کے انچارج ندیم احمد، سول ہسپتال میرپور خاص کے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیو، جنہوں نے ضلعی صحت دفتر میرپور خاص کے اکاؤنٹ کا بھی خلاف قانون اضافی چارج سنبھال رکھا ہے۔ حیدرآباد میں شاہ لطیف بھٹائی ہسپتال، جو سول ہسپتال حیدرآباد کے بعد محکمہ صحت سندھ کا دوسرا بڑا سرکاری ہسپتال ہے، جبری برطرف شدہ ریٹائر اکاؤنٹنٹ نعمت اللہ جنیجو
اور سینئر کلر قطار اور عبدالغفار کے 3 رکنی ہیلتھ مافیا ٹولے نے ایم ایس ڈاکٹر شکیل کو یرغمال بنا کر ہسپتال میں لاقانونیت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ محکمہ صحت میں اندھیر نگری چوپٹ راج کی وہ ایک معمولی سی جھلک ہے جہاں مذکورہ مافیا نے سرکاری شفاخانوں کو اپنی کرپشن اور لاقانونیت کی آماج گاہ میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی سمیت اور بہت کچھ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔